دوستو آداب عرض ہے، میں ہوں طلعت گیل اور آج کی آپ کی خدمت میں سب سے پہلے نئے سال کی آپ لوگ کو مبارکباد دیتی ہوں۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے میں نے مختلف حالات اور واقعات پہ بھی لکھا ہے، لیکن اب خاص طور پہ نئے سال کے حوالے سے کچھ لکھا تھا تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنا وہ آرٹیکل آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل پاور وائس لندن ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ جو بیل کا آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ دوستو، ہر جانے والا سال ہماری زندگیوں میں مختلف خوشگوار اور ناخوشگوار حالات اور واقعات کے نقوش چھوڑ جاتا ہے۔ ہم ہر گزرے سال کے واقعات اور حالات کو یہ سوچ کر بھلا دیتے ہیں کہ ہم ہر نئے سال کے اوپر اچھے اور بہتر حالات کا سامنا کریں گے، مگر ہماری زندگیوں میں گزرے پچھلے 2 سال نے ہم کو ہمیشہ اپنی زندگی کا بے ثبات ہونے کا جو ہے احساس دلاتے رہیں گے۔ جی، میرا خیال ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس چیز کی بات کر رہی ہوں۔ پوری دنیا گزشتہ 2 سال سے جس طرح کرونا وبا کا مقابلہ کر رہی ہے، اس وقت سب سے جو اہم مسئلہ ہے اس دنیا کا، وہ انسانی زندگی کی بقا کا ہے۔ ابھی دیکھیں، ہمیشہ کی طرح ایک نیا سال شروع ہو گیا ہے۔ جانے والا سال ہمیشہ کی طرح ہماری زندگیوں میں بہت سی تکلیف دہ واقعات اور حالات چھوڑ کے گیا ہے۔ نئے آنے والے سال پر ہر شخص اتنا خوش اور جذباتی ہوتا ہے کہ پوچھئے مت۔ سوشل میڈیا، موبائل، الیکٹرانک میڈیا، سب پر انتہائی خوبصورت پیغامات اور دل افروز باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ میں آج یہ سب کچھ دیکھ کے میں بہت اکتا جاتی ہوں اور پتہ نہیں کیوں ہم سب ایک بھیڑ کی چال چل رہے ہوتے ہیں۔ نیا سال ہو یا کرسمس ہو، دیوالی ہو، بیساکھی ہو، ہم سب ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے تصویریں اور پیغامات ڈال رہے ہوتے ہیں، مبارکبادیاں دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو۔ لیکن جب ہم عام زندگی میں لوگوں کے رویوں اور ان کے آپس کے سلوک کو دیکھیں تو یقین نہیں آتا کہ یہ کون سے لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ مذہبی منافرت، فرقہ پرستی، شفاق سماجی رویے، علاقائی اور لسانی اختلافات، جنسی ہراسگی، جنسی تشدد اور سیاسی داؤ پیچ، غرض یہ کہ زندگی کے ہر رویے اور پہلو میں آپ کو شدت پسندی کا عنصر جو ہے وہ غالب نظر آئے گا۔ اب تو عالم یہ ہے کہ جوں انسانی ذہن ارتقاء کی منزلیں طے کر رہا ہے اور انسان ترقی اور جدت پسندی کے جھنڈے گاڑ رہا ہے، وہاں انسانی فطرت مسلسل زوال پذیری کا شکار ہے۔ اگر ہم خاص کر پاکستان کی بات کریں تو آپ کو یہ فطری رویے جو ہے شدت پسندی کی معراج پر نظر آئیں گے، جس میں اخلاقیات اور انسانیت دور تک نظر نہیں آتی۔ پورے سال جس طرح جنسی زیادتی، جنسی ہراسگی، جسمانی تشدد اور مذہبی منافرت کے واقعات منظر عام پر آئے ہیں، اس سے شاید عرش بھی کانپ اٹھا ہوگا، اور کوئی بڑی دور کی بات نہیں ہے جو ایک سری لنکن شخص کے ساتھ جس طریقے کا اس کے اوپر بلیسفیمی کا الزام لگا کے جس طرح اس کو بے دردی کے ساتھ مارا گیا ہے، وہ آپ کو میرا خیال ہے یاد ہوگا۔ اور بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی، اخلاقی طور پر بد کردار ان انسانوں نے مردہ عورتوں کی لاشوں کو بھی نہیں بخشا۔ اس سے زیادہ سفاکی اور بد کرداری ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ ایک نہایت گمبھیر لمحہ فکریہ ہے۔ انسانی فطرت کے یہ سفاک روپ دیکھ کر دل دہل جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ انسان تو ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی سفاکیت یہی نہیں دیکھتی کہ کسی کی عمر یا جنس کیا ہے، اس کا رشتہ کیا ہے، اس کا قصور کیا ہے۔ یہ صرف اپنی جبلتی اور فطری ہوس اور شرانگیز خیالات کے پیروکار ہیں۔
اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں عقلی استدلال کی حیثیت انتہائی کم درجے کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے سفلہ جذبات اور حسیاتی بھوک کسی بھی وقت غلبہ پا کر ان کی عقلی استدلال کی قوت کو مفلوج کر دیتی ہے، جس کا نتیجہ اس طرح کے سانحات کی صورت میں نکلتا ہے۔ مگر بات صرف ان سفلی جذبات اور حسیاتی بھوک پر ہی ختم نہیں ہوتی۔ معاشرتی رویوں میں دن بدن اخلاقی اقدار کی پستی کے ذمہ دار صرف یہی نہیں، وہ اشراف بھی ہیں جو اپنی عقلی قوت استدلال کے ساتھ معاشرے میں شطرنج کی چالیں چل رہے ہیں اور ان عقلی طور پہ کمزور انسانوں کو مہرہ بنا کر اس مہروں کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک سوشل میڈیا، الیکٹرانک اور کاغذی میڈیا جہاں انسانوں کے لیے بہتری اور رہنمائی کا باعث ہے، وہاں ان کے بیجا اور غلط استعمال نے انسان کے فطری سفلی جذبات اور حسیاتی بھوک کو بڑھا کر ان کی عقلی استدلال کو جو ہے مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ میں اس کی مثال کچھ ایسے دوں گی کہ اگر راہ چلتے کوئی عورت یا مرد، بھلے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو، کم کپڑے یا بنا کپڑے کے چلتا نظر آئے تو پوری دنیا اس کی تصاویر یا ویڈیو لینے کے در پہ ہوگی۔ یا اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی لڑائی ہو جائے اور یا کوئی اور پرتشدد منظر ہو، جیسے ابھی آپ نے سری لنکا کے شہری کے قتل کے دوران میں بھی دیکھا کہ ایک پوری دنیا تھی جو اس کی جلتی ہوئی لاش کے ساتھ ویڈیو بنانے پہ در پہ تھی۔ جب اس آدمی کو مار پڑ رہی تھی، اس کو گھسیٹا جا رہا تھا، تو بچانے والے ایک ہی شخص تھا، باقی پوری دنیا اس کو مارنے کے در پہ تھی۔ تو غرض یہ نہیں ہوتی اس وقت کسی کو بھی کہ اس کی مدد کی جائے یا حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی جائے۔ دراصل یہ رویہ ان عقلی طور پر کمزور انسانوں کے سفلی جذبات کی تسکین کا سبب ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہ اس کی فطری صفاقی ہے جو کہ ہے تو انسانی نفسیات، مگر اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ مگر اس پر قابو کیسے پایا جائے؟ دراصل کسی بھی شخص میں موجود ان منفی جذبات اور حسیاتی بھوک کو عقلی استدلال سے آہستہ آہستہ مسلسل کوشش اور جدوجہد کر کے قابو پایا جا سکتا ہے، گو کہ اس کو مکمل طور پہ ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس طرح انسان کی ارتقاء کا عمل رک جائے گا۔ یہاں میڈیا اور ریاست دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اخلاقی شعور اور آگاہی کا بھرپور پرچار کر کے ذہنی طور پر مفلوج ان انسانوں کی اصلاح کا سبب بنے۔ اور یہاں سب سے پہلے ضرورت ہے انصاف کی آفاقیت کی، انصاف کے اصولوں کو حتمی بنا کر منظور کیا جائے اور پھر اس پر عمل درآمد کروایا جائے۔ اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجرموں کو ان کی اصلاح کے لیے ان کے جرم کے مطابق سزا دے۔ اور یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے جو کہ گروہی اور انفرادی شفافیت کو ختم کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے کالم کی ابتدا میں جس سماجی وتیرے کا ذکر کیا تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ زندگی صرف سوشل میڈیا پر تصاویر یا ویڈیو یا اچھے الفاظ شیئر کرنے پر منحصر نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انسانیت کو سمجھیں اور ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے رویوں میں مثبت تبدیلی پیدا کریں اور اپنے عمل کے ذریعے دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، ورنہ جس طرح انسانی فطرت پستی کی طرف جا رہی ہے، یہ دنیا ایک نہایت بھیانک اخلاقی زوال سے تباہ ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ میری بات پہ غور کریں۔ بہت شکریہ۔